السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری ایک سسٹر نے ایک کویشچن کیا تھا کہ ان کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ 3 سال کا ہوا ابھی تک بات نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھا عمل جو ہے وہ سورہ طٰہٰ پیور ہنی لے لے اور روزانہ 11 مرتبہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 45 یا 47 آیت نمبر 27 آف سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 بہت ہی آسان ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاحْلُلْ عُقْدَةً من لسانی، اتنا ہی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً من لسانی، اور آگے دوسری آیت نمبر 28، یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واحلل عقدۃ من لسان کے معنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا پرابلم تھا، تو انہوں نے دعا کی تھی، سو اللہ پاک نے کہا، انہوں نے دعا کی اللہ میری زبان کا بند ہے وہ کھول دے، اور یفقہوا قولی ایسا کھول دے کہ سامنے والا میری بات کو سمجھ جائے۔ بہت زبردست دعا ہے، بہت زبردست۔ قرآن کی 2 آیت نمبر 27 and 28 سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16، اس کو 11 بار روزانہ آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر جب بھی کوئی قرآن کی آیت شروع کرے تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، دوسری جگہ پر بھی ہے قرآن پڑھے تو سنو بھی، قرآن پڑھے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ ضرور پڑھو۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، جی بات کرو۔ میری بھتیجی پاکستان میں وہ بہت ڈرتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں، آپ کچھ بتائیں اس کے لیے۔ بہت زیادہ وہ ضد کرتی اور روتی اور بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیے، میں بتاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، اوکے۔ ماشاءاللہ لوگ جاگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس شہد میں، اس ہنی میں recite 11 times this ayah, very short ayat, 11 times, and durud Ibrahim before and after, and blow inside the honey، شہد میں دم کر لے، روزانہ پڑھیں، اور روزانہ صبح میں اور شام میں پڑھنا، ایک بار ہے صبح میں یعنی 11 مرتبہ، اور مارننگ اینڈ ایوننگ اپنی شہادت کی انگلی اس میں ڈالیں شہد میں، اور لے کر کے بچے کے رائٹ سائڈ میں یا لیفٹ سائڈ میں اس کو لگا دیں، یا اس کو منہ میں، اس کو اتنا چھوٹا سا ذرا شہد انگلی سے اس کے منہ میں دے دے، انشاءاللہ اس کی زبان کھل جائے گی، اور ایسی کھلے گی کہ وہ صحیح کام بھی بولے گا، کرے گا انشاءاللہ۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ٹائم سے آپ کو کال کرتی ہوں مگر ملتا نہیں ہے، میں اینڈ میں پہنچتی ہوں۔ چلو آج تو ماشاءاللہ مل ہی گئی آپ کو۔ ہاں ملا ہے۔ میں نے نا لاسٹ ویک آپ کو دیکھا تھا، پتہ نہیں 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے، جب آپ نے بتایا تھا ضدی بچوں کے لیے نا اچھا، کوئی آیت، بس میں نے یہ لفظ سنا تھا آخری اور ختم ہو گیا تھا کہ آپ نے بتائی آیت۔ اب کیا بتائی تھی یہ مجھے نہیں پتا، تو نہ میں چاہتی تھی اگر آپ بتا دیں۔ آپ کو وہ آیت تھوڑی سی یاد ہے؟ نہیں، میں نے جب کھولا ٹی وی تو یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بچوں کے لیے، میں نے جب بتائی ہے تو اچھا، یہ پڑھیں، کسی نے سوال کیا تھا آپ سے۔
تو ابھی تو میرے اور ذہن آپ میں نے نہیں دہرائی ہے، نہیں تھی. چونکہ میں تو جب میں بیٹھتا ہوں نا صحیح کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ ابھی ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن ابھی یاد آنے پر بتا دیتا ہوں، نہیں تو پھر چلیں نیکسٹ ٹھیک ویک ہے. ضرور اچھا بتاؤں ایک گا. کام ہو رہا ہے آپ سے، جی اگر آپ مائنڈ نہیں کریں تو میں نا آپ کا نمبر دے سکتے ہیں پرسنل؟ آپ میں اسٹوڈیو تنگ نہیں سے کروں گی آپ کو کبھی ہے. اسٹوڈیو سے لے لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا جو سوال تھا مائیگرین، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی گھر والی کو مائیگرین ہوتا ہے. پہلے تو ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا نصیب فرماوے، اور سبھی کے لیے میں دعا کرتا ہوں، صرف یہاں نہیں ہر وقت میں دعا کرتا ہوں. اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے، اللہ میری دعا کو سب کے لیے قبول فرمائے. مائیگرین کے لیے سب سے اچھا علاج، سب سے بہتر علاج دو ہے. ایک تو ریزنز یعنی ڈرائی جو گریپس ہوتی ہے، ریزنز جس کو بولتے ہیں، اس کو 10 12 15 رات کو پانی میں بھگو دے اور بند کر کے چھوڑ دے. صبح جب اٹھے نا تو اس وقت وہ پہلے پانی کو پی لے اور اس کے بعد اس گریپس کو جو ریزنز ہے اس کو کھا لے. ایک تو یہ ہے. نمبر 2، اولیو آئل میں زیتون کے تیل میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. سورہ واقعہ کی آیت ہے 27 پارے میں. جنت میں نہ سر میں درد ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. یہ آیت ہے، اس کو 7 بار یا 11 بار آگے پیچھے درود شریف 3 بار، درود ابراہیم، and 7 times this ayah you must recite and blow inside the olive oil. اور اس کے بعد اس اولیو آئل کو کن پٹی جو ہے کان کے اوپر، یہ حصہ جو ہے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ میں یہاں، اور مڈل آف دا ہیڈ، 3 جگہ، سارے سر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کان کے اوپر والا حصہ جہاں یہ رائٹ سائڈ میں، اور اسی طرح لیفٹ سائڈ میں یہ والا حصہ ہے، اور مڈل آف دا ہیڈ، 3 جگہ پر برابر یہ آئل ڈال کر مساج کرے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر کبھی یہ مائیگرین لوٹ کر نہیں آئے گا. مسلسل 11 سے لے کر 21 دن تک یہ عمل کریں، 11 to 21 days. دوسرا سوال تھا جو کچھ پیسوں کی گڑبڑ ہے تو اس کے لیے سورۃ قریش روزانہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک راستہ آسان کر دیں گے. سورۃ قریش 7 times before and after. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں رفت امان بول رہی ہوں. جی 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 بولیے. جی میں آپ سے ملی تھی تو آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کو آئندہ زندگی میں اسٹروک کا خدشہ ہے. جی تو اس وقت سے میں تھوڑی سی پریشان ہوں. ویسے تو میں نماز روزے کی پابند ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتا دیں کہ تاکہ زندگی میں کوئی ایسی موذی مرض یا کوئی بیماری نہ ہو. موت پر حق ہے لیکن ایسی کسی موذی بیماری میں مبتلا نہ ہوں. حدیث میں ہے آپ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد آخری 3 کول ہے پڑھ لیں گے، 3 کول 3 بار پڑھ لیں گے تو صبح سے شام، شام سے صبح تک کوئی چیز آپ کو، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی موذی مرض، یہاں تک کہ اسٹروک ہو، برین ہیمریج ہو، کینسر ہو، ہر چیز کے حفاظت سے بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کفتہ ہو، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا ہر چیز سے. تو آپ اس کی پابندی کر لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیونکہ میں مینٹلی بہت ڈسٹرب تھی اس بات. نہیں، کوئی ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آخری 3 صورت ہے، اس کا ورد کرو. میں ہر ایک کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ فون رکھ کے سنتے رہو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عمل میں ہر ایک کو بتاتا ہوں عام طور پر کہ بھائی کم سے کم فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، چونکہ رات شروع ہو جاتی مغرب سے، یہ 3 صورتیں آخری آپ پڑھ لو گے. صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفتہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
اللہ اس کی ہر پریشانی، بیماریاں، مزم، مرض، ہر قسم کی. ابھی 3-4 دن پہلے ایک عورت کا فون آیا تھا کہ وہ، میں نے پہلے بتایا ہوگا اس کو کہ اس کی پابندی کرو، 3 کل کی پابندی کرو ہر نماز کے بعد. وہ کہہ رہی تھی میں نے صبح میں اپنے ان صورتوں کو پابندی سے پڑھتی ہوں الحمدللہ. ہوا ایسا کہ فجر کے بعد میں نے پڑھی اور 10 یا 11 بجے ہم لوگ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے جو پانی کا بہت بڑا گرم کرنے کا ایک مشین جیسا ہوتا ہے، اچانک وہ مشین پھٹا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک، میں اس کے آدھی منٹ پہلے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، الحمدللہ اللہ پاک نے میری حفاظت کر لی. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی برائی ہونے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے، چاہے وہ دنیا کی برائی ہو، چاہے بدن کی فزیکلی پرابلم ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کے لیے آپ یقین جانیے. مجھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر 100% نہیں، 1000% نہیں، بلکہ مکمل کوئی پرسنٹیج نہیں، مکمل مجھے یقین ہے، مکمل مجھے یقین ہے، کوئی شک نہیں ہے. بات بالکل سچ بیان کی ہے. پہاڑ ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ میرا پکا یقین ہے اور میں یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں الحمدللہ. اللہ سے مجھے امید ہے جو بھی نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دیتا ہے. ہاں، اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں یقین بھی رکھیں کہ اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کو پوچھے بغیر بات بیان نہیں کرتے ہیں. اللہ کی بات بالکل سچی ہے، نبی کی بات سچی ہے، اس پر میں عمل کروں گی، میرا کام ہو جائے گا. ایک ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کی بھتیجی پاکستان میں پریشان حال ہے، شاید جنات کا پرابلم ہو یا سحر کا پرابلم ہو یا اور کوئی پرابلم، مینٹلی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. لیکن شروع میں جب میں نے بات شروع کی تو میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے. آپ یقین جانیے آیت الکرسی اور 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون کی آخری 4-5 آیتیں، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، اس کی سورہ نور شروع ہوتی ہے، سورہ نور کے اوپر کی جو 18 پارے میں قرآن کریم کی آیت میں پڑھ لیتا ہوں. وہ آپ 3 بار، یہ تو حدیث کا واقعہ سناتا ہوں، میں پہلے حدیث کا واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک صحابی نے ایک مرد کو جن تھا. کال ہے، چلے کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، میرا جو ہے نا یہ ذہنی جو چیز ہے نا میں اکثر یاد نہیں رکھ سکتا ہوں، ذہن کمزور پڑ جاتا ہے بہت زیادہ. اعضاء کمزور ہے کہ خالی پیر کمزور ہے؟ آپ نہیں، ذہن، دماغ میں مثال کے طور پر کوئی بات ہم جب کرتے ہیں نا تو دماغ سے چل جاتا ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ تھوڑا سا پریشانی بھی، اس کے لیے کچھ دعا وغیرہ، فیملی وغیرہ بچوں کی پریشانی جو ہے اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ سنتے رہیے. تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ وہ صحابی، کسی کو جن تھا اور اس صحابی نے کیا کیا، ان کے کان میں، جس کو جن تھا اس کے کان میں یہ آیتیں ایک مرتبہ پڑھی، صرف ایک بار. ان کا یقین تو بہت پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، سو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی. پارہ نمبر 18 ہے، قد افلح المؤمنون، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون ہے. اس کی یہ آیت ہے، آخری 1 2 3 4 5 آیت ہے. یہ آیت ہے، اس کو 3 بار پڑھ کر کے سورہ مؤمنون کی آخری 5 آیت، بس وہ جن جل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھا آپ نے؟ کہا میں نے یہ آیتیں پڑھی. اچھا، کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ کے حبیب آپ نے تو بتایا.
اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ آیتیں ہیں، اگر پہاڑ پر پڑھو تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا۔ عجیب، یہ صحیح حدیث ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آخری 5 آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تو آیت الکرسی 3 times and last 5 ayats from أَفَحَسِبْتُمْ until the end of surah 3 بار درود ابراہیم آگے پیچھے پڑھ کر پانی میں دم کرو یا اس کے کان میں دم کرو، انشاءاللہ چاہے وہ ڈپریشن کی مریض ہو، جادو ہو یا جن ہو، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ اس کو مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ بتیجے کہ انشاءاللہ اللہ مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ دماغ کی کمزوری کے لیے اور اسی طرح پریشانی کے لیے، دماغ کی کمزوری اور پریشانی کے لیے سب سے پہلا علاج دماغ کی کمزوری کا ہے، یا اس کی کچھ وجہ ہیں۔ ہم نے تو کچھ حکیم کا کورس بھی کیا اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ کچھ دماغ کی کمزوری اس لیے ہے کہ یا تو بہت زیادہ زندگی میں عمر گزرنے کی وجہ سے، یا کثرت جماع کی وجہ سے ہوتا ہے، یا عمر کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی ڈپریشن کا مریض ہو جائیں تب ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر کبھی کوئی اثر ہو، ایفیکٹ ہو تو بھی دماغ کام نہیں کرتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ اس کا سب سے اچھا 3 علاج ہے، 2 علاج ہے۔ نمبر 1، ہر فرض نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قویو یا قویو یا قویو 7 بار پڑھنا ہے۔ درود شریف ضرور پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 7 بار یا قویو یا قویو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں، یا قویو 7 بار، پھر درود شریف 3 بار، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے پاؤں پر دم کر لیں، ہاتھ پر، اور پھر اپنے سر پر پھیر دیں، اس طرح پھیر دیں۔ 1 نمبر 2، آلمنڈ آئل، بادام کا تیل، آلمنڈ آئل is very powerful for the lost memory also, or for the forgetfulness، نسیان جس کو کہتے ہیں، آدمی ابھی کیا کیا 5 منٹ میں بھول جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں بھول جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے یہی کویشچنز ہے، بھول جاتے ہیں، کیا کام کیا بھول گیا، کہاں رکھا بھول گیا، کیا کرنا ہے بھول گیا۔ تو اس کے لیے آلمنڈ آئل میں جو بادام کا تیل ہے، اس کو آپ اس کے اندر میں سورہ فاتحہ دم کر لیں 7 بار بس، اور روزانہ اپنے سر کے بیچ میں، تلوے میں، یہاں میڈل میں، خالی برین کے اوپر مساج، زیادہ آئل ڈالیں اور اس کو ٹھپکی دیں تاکہ وہ آئل اندر جائیں، پھر اس کو مساج بھی کریں۔ بس یہ 2 کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے فوراً میموری کے اندر میں انشاءاللہ فرق ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ دونوں عمل کیا کیجئے۔ تیسرا عمل، فجر کے بعد یا شام میں 7 مرتبہ بادام کھایا کیجئے، بادام کھائیے، انشاءاللہ اس سے فرق ہوتا ہے۔ رہ گیا پریشانی بہت ساری ہو، پریشانی کے لیے میرے پاس 3 حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے، امام النسائی نے بھی نقل کی ہے، اور یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث میں۔
دوسری روایت حضرت انس بن مالک سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری حدیث جو ہے وہ اسما بنت عمیس جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان سے مروی ہے۔ یہ 3 روایت ہیں۔ اور چوتھی روایت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ نبی علیہ السلام پریشانیوں میں، مشکلوں میں کیا پڑھتے تھے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے غم، پریشانیاں، رنج میں، مشکلوں میں کیا پڑھنے کا بتلاتے تھے۔ جیسے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہ کیا بتلاتے تھے۔ اس لیے آپ کے سامنے میں نے 4 حدیث کا ذکر کیا۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہی حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر عبداللہ ابن عباس ہے۔ اس میں 3 دعا ہے، چھوٹی چھوٹی 3 دعا ہے۔ ایک ساتھ سب کو یا تو آپ لکھ لو، ریکارڈ کر لو۔ ہر پریشانی مشکل کے لیے زبردست عمل ہے، زبردست، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمایا ہوا اور بتلایا ہوا سب صحابہ کو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں ہماری فیملی گھر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر آئے، ہمارے دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کر ہمیں ایک دعا بتلائی کہ گھریلو ہر پریشانی، چاہے اس کا تعلق دکان سے ہو، چاہے جاب سے ہو، چاہے بچوں سے ہو، چاہے گھر میں برکت نہ ہوتی ہو، کسی بھی قسم کا، میاں بیوی کے جھگڑوں سے ہو، ہر قسم کے لیے نبی علیہ السلام نے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میرے گھر کے چوکھٹ کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بتلائی ہے۔ بہت قیمتی چیزیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آپ تو سمجھتے ہوں گے، آپ تو صرف یہ تیار لقمہ کھا لیتے ہیں، تیار لقمہ آپ نے کھا لیا، لیکن بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ کرے آپ لوگ اس کا ویلیو سمجھیں، اس کو ہاتھ در ہاتھ لیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ تو وہ ہے اللہ اللہ ربنا لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ ضرور پڑھ لیا کرے 7 بار صبح میں، شام میں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری ہر ضروریات کو پوری فرما، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم دائم فرما، جب ہمارا وقت آئے ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما اور اس میں تاثیر پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آئندہ منڈے کو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔